لوگ مجھے بے حس کہتے ہیں کیونکہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو پی لیتا ہوں، بڑی بڑی پہ ہنس دیتا ہوں، لیکن میرے دل سے کوئی پوچھے ان باتوں کو سہنے کے لیے درد کے کن کن صحراؤں سے گزرنا پڑتا ہے، آنسوؤں کے کتنے سمندروں کو پینا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے اپنا مان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ میں بے حس جو ہوں۔ پھر آتا ہے وہ مقام بھی جب وقت بگڑ جاتا ہے، لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، مقدر روٹھ جاتے ہیں، پھر انسان خود سے بات کرنا سیکھتا ہے، خود سے باتیں کرتے کرتے اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے، اور جب گفتگو میں اس کی ذات شامل ہو جاتی ہے تو ہر لفظ ہر آہ میٹھی لگنے لگتی ہے، اور پھر وقت سدھرنے لگتا ہے، لوگ قریب آنے لگتے ہیں، مقدر بننے لگتا ہے، مگر تب ان سب کی طلب ہی نہیں رہتی۔ اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو آسرے اور وسیلے تلاش کرنے کی بجائے صرف ہاتھ اٹھا لیں، اللہ پاک سے خود مانگیں، دے دے تو شکر کریں، نہ دے تو صبر کریں، مگر ہاتھ آپ خود ہی اٹھائیں۔ زندگی کا کرینہ اور سلیقہ نہیں آ رہا تو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جائیں، سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلق سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے، اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ اکثر لوگ خیالات اور الفاظ کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے جن سے پوری شدت سے محبت کرتے ہیں۔ مخلص رشتہ بنانے کے لیے مخلص ہونا ضروری ہے، آدھا سچ اور آدھا جھوٹ کا مطلب آپ کے رشتے کی بنیاد میں ہی ملاوٹ تھی۔ آج کے دور میں صرف چیزوں میں ہی ملاوٹ نہیں بلکہ جذبات میں بھی ملاوٹ ہے۔ دراصل خالص چیز لوگوں کو ہضم کرنے کی عادت ہی نہیں رہی۔ ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں بھی راضی ہوتی ہیں، ان کا دوسرے کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ جو انسان اپنے آنسو دوسرے سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کرواتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پونچھتا ہے وہ پہلے سے بھی مضبوط بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ پیار کرنے والوں میں اور کچھ نہ ہو لیکن ایک بات ہوتی ہے، بے ادب نہیں ہوتے، دل دکھاؤ کیسا بھی بد دعا نہیں دیتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ساتھ چھوڑ دینے کی دھمکیاں نہیں دیتے۔ ماں کے بعد جو ہستی کسی مرد کو سنبھالتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، وہ اس کی بیوی ہے، مگر کچھ مرد اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں تاخیر کر دیتے ہیں، اور جو وقت پہ مان جاتے ہیں وہ مثبت اور خوشحال زندگی جیتے ہیں۔ عورت کی شوخیاں، شرارتیں، من مانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہیں۔ سسرال میں عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جن کے دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہوں۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں، اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں، اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی بڑے حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ غرور وہ دیوار ہے جو بندے اور رب کے درمیان حائل ہے، جو اس دیوار کو گرا لیتا ہے وہ اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ آدھا سنتے ہیں
تھوڑا رکھتے ہیں اور زیادہ بتاتے ہیں۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ عورت جب ضد پر آتی ہے تو وہ نہ نفع دیکھتی ہے اور نہ ہی نقصان، حتیٰ کہ اپنا بھی نہیں دیکھتی۔ عورت اپنی عزت وقار کے لیے محلوں کو ٹھوکر مار کر ایک چھوٹے سے گھر میں عزت سے رہنے کو ترجیح دیتی ہے۔ وہ بندہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا جس میں یہ ایک خوبی ہو کہ وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔